أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، یہ ختم قرآن کا موقع ہے. اس سلسلے میں بہت لمبی گفتگو ہونا بھی نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ تاقرات کا موقع ہے. گزشتہ عصر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ رات تقاریر کے اہتمام کی یا پھر نظموں کے اہتمام کی یا کھانے پکانے کے اہتمام کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات اللہ رب العزت سے لو لگا کر مانگنے اور منوانے کی رات ہے. اسی لیے ان راتوں کے اندر بہت زیادہ تقاریر وغیرہ کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جانے والی کتابوں میں وہ بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے، جس کے مثل نہ قرآن کریم سے پہلے کوئی آسمانی صحیفہ نازل کیا گیا اور نہ اب قیامت تک کوئی آسمانی صحیفے کے نزول کا امکان ہے. اللہ رب العزت نے اگر یہ کلام ہم کو پڑھنے کا موقع دیا تو یہ خالص اللہ رب العزت کا کرم ہے، ورنہ ہماری یہ ناپاک زبانیں اس لائق نہیں تھی کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کو پڑھ سکیں. جب جناب نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کریم کا نزول ہوا کرتا تھا، کیا حالات ہو جاتی تھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی. سخت سردی کے اندر بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. اتنے باعظمت کلام کو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی تو یہ خالص اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھنا آ گیا، پورا قرآن کریم حفظ کر لینا یا پھر پورا قرآن کریم ناظرہ پڑھ لینا، یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت قرآن کریم بھی اگر کسی کو پڑھنا آ جائے، وہ بھی تمام دنیا کے اندر اللہ نے جس کو جس قسم کی نعمتیں دی ہے، ان تمام نعمتوں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نعمت یہی ہے. اسی لیے جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کو نہیں آتا ان کو فکر کرنی چاہیے. بہرحال دوسری بات ایک یہ ہے، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے تعلقات کو بڑھاؤں، میں ہر کسی سے اپنا تعلق رکھوں، اور مجھے جب میں تعلق بڑھاؤں گا تو مجھے چند دھوکہ دینے والے ہوں گے اور چند میرے اپنے ہوں گے، تو اسی لیے میں ہر کسی سے اپنا تعلق بڑھانا چاہتا ہوں. تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر تم کسی سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہو، کسی سے اپنا رابطہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کسی کو اپنا ہمراز بنانا چاہتے ہو، تو اس کو اپنا ہمراز، اپنا دوست بنانے سے پہلے دو چیز دیکھ لو. جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو جہاں عبادات کے متعلق بتایا ہے، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے متعلق تفصیل سے بتایا ہے، وہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو معاشرت کے سلسلے میں بھی بتایا کہ آدمی کو کس سے تعلق رکھنا چاہیے، کس سے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے دور رہنے والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. تمام تعلیمات جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو دی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو کسی سے تعلق بڑھانے کے لیے اگر کوئی اوصاف بتائے ہیں، تو جس میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ جب وہ شخص کسی کو اپنا دوست بنائے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے اندر زہد ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب ہے زہد؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے زاہد کس کو کہتے ہیں. کیا وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اب ہر حلال چیز کو بھی حرام بنا لے؟ کیا چیز ہے؟ کیا آدمی جو ہے اپنے گھر کے حقوق کو پورا نہ کرے یا پھر اپنی جان پر جو اس کا حق ہے اس کو ادا نہ کرے، کیا وہ شخص زاہد ہے؟
نہیں. یا پھر وہ شخص زاہد ہے کہ جو پیسوں سے نفرت کرنے لگے, جو مال و دولت سے نفرت کرنے لگے, کیا وہ شخص ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے, اور جتنی چیزیں حلال ہیں اتنی ہی کو حلال سمجھے, مزید مشکوک چیزوں کو بھی حلال کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ نے اگر اس کو کچھ دولت دی ہے تو اس پر قناعت کرے, مزید دولت کی حرص وہ پیدا نہ کرے. اس کا یہ مطلب ہے جب تم اپنا دوست بناؤ, اپنا ہم نشین بناؤ, تو سب سے پہلے چاہیے یہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں. اگر یہ صفت ہے تو تم اس کو اپنا ہمراز بنا لو. وہ کبھی دنیاوی مفاد کے لیے تم کو دھوکہ نہیں دے گا, وہ ہمیشہ تمہارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا. کیوں وہ خیر خواہی کا جذبہ تم سے رکھے گا؟ اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اس کو دنیا سے اس درجے کی محبت نہیں ہے جس درجے سے اس کو حقوق کی پامالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہو, یا اس درجے کی اس کے دل میں محبت نہیں ہے کہ وہ حلال کو بھی, وہ حرام کو بھی حلال سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ صفات سے وہ پاک رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو, اس کو اپنا ہمراز بنانا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر اس کو اپنا ہمراز بنا لو. اگر بنا لو گے تو پھر کوئی دھوکہ نہیں ہوگا, کیونکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ صفت بیان کی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کبھی آپ کے ساتھ بغاوت, غداری نہیں کرے گا. دوسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو دوست بنانے کے لیے جو صفت بیان کر رہے ہیں, وہ دوسری صفت یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤ جو کم گوئی کا عادی ہو, جو کم بات کرتا ہو. آپ دیکھیے جو لوگ زیادہ بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں, کتنی لغزشیں ان کے دامن میں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ زیادہ کلام آدمی کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ دو صفات ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس یہ دو صفات ہے تو آنکھ بند کر کے دوست بنا لو, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر یہ دو صفات ہے تو پھر تم اس کو اپنا ہمراز بنا لو. اس لیے ہم ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے. اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے, یا سن کر پیٹھ دکھا دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ہم جب سنتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہم سچے دل سے اس پر عمل کریں گے. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گزشتہ عصر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العزت اگر کوئی شخص دینی احکامات سامنے آتے ہیں اس کو پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے, یا پھر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ایک قسم کا عذاب دیں گے اور آخرت میں ایک قسم کا عذاب دیں گے. دنیا میں کیا عذاب اس کو دیں گے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کا سکون چھین لیں گے. آج بتاؤ ہر شخص سکون کا متلاشی ہے یا نہیں ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے, چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سکون ملے. جب میں اپنے گھر کی چار دیواری میں آؤں تو مجھے سکون میسر ہو, جب میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤں تو مجھے سکون میسر ہو. آج یہ تمام سکون جو ہمارا لٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. ہمیشہ ہم تذبذب کی دنیا کے اندر, عجیب و غریب کیفیات کے اندر اگر ہم مبتلا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے آتے ہیں اور پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں؟ جو بات اچھی دکھتی ہے تو مسکرا دیتے ہیں, اگر خراب دکھتی ہے تو چڑ جاتے ہیں. یا پھر اگر ایسا نہ ہو
تو پھر مسجد بدل دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ کوئی بات اگر اچھی دکھتی ہے تو عمل کی کوشش کرنا چاہیے. اگر خراب دکھتی ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو تب بھی عمل کرنا چاہیے. اگر عمل کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت یہ جو بے چینی کا ماحول ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیں گے. دوسرا عذاب جو اللہ رب العزت آخرت میں دیں گے وہ کیا عذاب ہے؟ دوسرے عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو اندھا کر دیا جائے گا. وہ کہے گا اللہ کے سامنے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں جب میں تھا میری تو بینائی تھی، میں دیکھا کرتا تھا، ہر اچھے اور برے کو دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، میں آپ کی خلقت کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آج مجھے کیا ہوا کہ آج میری بینائی ختم ہو چکی ہے. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسی لیے یہ عہد کرے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. ہاں بہت ساری معلومات بھری پڑی ہیں ہمارے پاس، ہم معلومات کی دنیا میں ہم کسی سے جیت نہیں سکتے. ضرور ہم اس پر قابل ہیں، ہم اس پر عبور رکھتے ہیں، لیکن بتاؤ عمل کی دنیا میں ہم کتنا آگے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کا احکام آتا ہے تو ہمارے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے. بہرحال ایک چیز اور یہ آخر میں ذہن میں رکھیں کہ شب قدر کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ گئی کہ 27 ہی کو شب قدر ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر سال الگ الگ طاق راتوں میں آتی ہے. ہمیشہ 27 کو نہیں آئے گی، ہمیشہ 21 کو نہیں آئے گی، یا ہمیشہ 23 کو نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ الگ الگ طاق راتوں میں آئے گی. اسی لیے ہر طاق رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جو اعتکاف بیٹھتے کیوں بیٹھتے ہیں؟ صرف ایک ہی کیا یہی وجہ ہے کہ محلے والوں کو گنہگاری سے بچا لے؟ نہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہمارا اللہ سے جو رابطہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے جو 11 مہینے ہم کو سہارا بن کر رہے. دعا کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی نماز کے مسائل کے وقت جمعوں میں، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر ہم اللہ سے خوشی کے موقع پر مانگنے کے عادی بن گئے، شکر کرنے کے عادی بن گئے، تو پھر مصیبتوں کے وقت جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو فی الفور اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو سنے ہیں اس پر عمل کریں گے، اور عمل کے جذبے سے سنیں گے اور عمل کے جذبے سے دوسروں تک پہنچائیں گے. خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں گے. یہ جو ختم قرآن کا موقع ہے عموماً ایسا ہو گیا کہ یہ مواقع صرف ایک تفریح کے لیے ہو چکے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. رمضان کا وقت قبولیت، ختم قرآن قبولیت، طاق رات قبولیت، پھر یہ روزے دار یہ قبولیت. اتنے چیزیں رکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں. سوچنے کی چیز ہے. سوچیں، جو سنے ہیں عمل کریں. جو باتیں کہی جاتی عمل کے لیے کہی جاتی، اللہ میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائیں. کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الحشر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.